بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور ڈینجرس کانسیپٹ کے ساتھ، اور آج جو ڈینجرس کانسیپٹ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے نیشنلزم۔ اور یہ پورے کا پورا کانسیپٹ جو کہ اس امت کے اندر گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے پچھلے تقریباً 100 سال سے، کہ نیشنلزم جو ہے، نیشنلسٹ قوم پرستی، آپ کی قوم، یہ آپ کو آئیڈینٹی دیتا ہے، یہ آپ کو طاقت دیتا ہے، یہ آپ کو ایک مقصد دیتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، یہ آپ کو تقسیم کرتا ہے، یہ آپ کو کمزور بناتا ہے، یہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے کلام سے دور لے کر جاتا ہے۔ یہ اسلام کے ساتھ ہیڈ آن متصادم ہے یہ کانسیپٹ، اور یہ کانسیپٹ آپ کو دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ آپ خود بتائیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اتفاق میں برکت ہے۔ ایک طرف آپ کو جو ہے لکڑیاں دی جاتی ہیں، گچھا دیا جاتا ہے، اس کو آپ جو ہے نا اگر کھول دیں، اس کو آپ توڑنے کی کوشش کریں، ایک ایک لکڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر اس کا گچھا بنا دیا جائے، اس کو توڑنے کی کوشش کی، نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے یہ سمجھا تھا، یہی تو یونیفیکیشن ہے، یہی تو مسلمانوں کا واپس یونائٹ ہونا ہے۔ کیا یہ نیشن سٹیٹس، انہوں نے ہمیں ڈیوائیڈ نہیں کیا؟ 57 کے قریب ہمیں آئیڈینٹیٹیز دے دی، ہر ایک کو اپنا جھنڈا پکڑا دیا، ہر ایک کو ایک نام دے دیا، ہر ایک کو ایک ترانہ دے دیا، ہر ایک کو اپنا ایک کنسٹیٹیوشن دے دیا، ہر ایک کا اپنا ایک بجٹ ہے، ہر ایک کی اپنی فوج ہے جو کہ دوسرے مسلمان ملک جو کہ بارڈر پار ہے اس کی فوج کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ کیا آج پاکستان اور افغانستان آپس میں گتم گتا نہیں ہے؟ کیا آج ہماری توپوں کا رخ جس طرف ہونا چاہیے تھا اس طرف نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم تو آپس میں ہی مختلف مسلمان ملک لڑ رہے ہیں آپس میں؟ کیا یہ نیشنلزم کی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے؟ تو آئیں اس کو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اکنالج کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مختلف قبائل میں، مختلف گروہوں میں بانٹا، اور اس کو کبھی کبھی بہانہ بنا کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تو اس سے ہمیں پھر اجازت مل گئی ہے اور اب ہم نیشنلزم کا پرچار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو ایک گیون چیز ہے۔ تو بھئی ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا، تاکہ اب وجہ بھی ساتھ بتا دی، بس یہ آپ کو قومیں اور قبیلے بنایا جو کہ نیچرل ہے، کوئی ایک خاندان کا ہے، کوئی دوسرے خاندان کا ہے، کوئی ایک علاقے سے، کوئی دوسرے علاقے سے ہے، ہر ایک کی اپنی ایک ایتھنیسٹی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو، اور بس یہ آئیڈینٹی صرف اور صرف پہچان کے لیے۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا کوئی خاص قوم ہے؟ نہیں۔ کوئی خاص علاقے کے لوگ ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم نے اس دھوکے میں، اس نیشنلزم کے دھوکے میں نہیں آنا کہ یہ ہماری کوئی طاقت کا سر چشمہ ہے، یہ ہماری کوئی آئیڈینٹی ہے، یہ ہمیں کوئی مقصدیت فراہم کری، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جانتے ہیں یہ تو ہمیں ڈیوائیڈ کر رہی ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف بلانے سے، کیونکہ دیکھیں جی، ایک تو نیچرل چیز ہے نا، میری ایک ایتھنیسٹی ہے، میری ایک ریس ہے، میں وہ چینج نہیں کر سکتا۔ میں اگر پٹھان ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پنجابی بن جاؤں، لیکن اس کو پولیٹیکلی استعمال کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رسول نے اتنی سخت بات کی، انہوں نے کہا لیس منا، نہیں ہے وہ ہم میں سے، لیس منا، نہیں ہے وہ ہم میں سے، من دعا، جو بلاتا ہے، آواز دیتا ہے، الی عصبیہ، اس عصبیت کی طرف، اس قوم پرستی کی طرف، اس جو ہے نا ٹرائبلزم کی طرف، کہ میرا بہتر ہے، میرا ٹرائب، میری قوم، میرا جھنڈا، میرا ملک، یہ کرنے والے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تھرو ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں نہیں چھوڑا اکیلا، بلکہ ہمیں ساتھ بتا دیا کہ وہ کون سا بانڈ ہے، پھر وہ کون سی چیز ہے جس کے اوپر ہم نے یکجا ہونا ہے، وہ کون سا کامن ڈینومینیٹر ہے، کیا چیز ہے جو کہ ہمیں بائنڈ کرتی ہے اگر وہ قوم بھی نہیں ہے تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان تو آپس میں، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یعنی یہ جو مسلمان ہونا ہے، یہ جو کلمہ ہے، یہ ہمیں یونائٹ کر رہا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا جو ہے وہ ہمارے یونٹی کی بیس بنے گا۔ اللہ کی رسی، اللہ کا کلام، اللہ کا نظام،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا، یہ ہمارا کامن ڈینومینیٹر ہوگا، اور ہم نے تفرقے میں نہیں پڑھنا. ہم نے اس کے علاوہ کسی بھی اور چیز کی بیس پہ اگر کہا کہ جی تم مجھ میں سے نہیں ہو، تم جو ہے نا نکل جاؤ. کیا ہو رہا ہے آج؟ کہ ہم آج کی تاریخ میں ہم نے افغانیوں کو نکالنے کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ جی یہ تو افغانی ہے. افغانی کیا ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے کانسیپٹ آ گیا؟ یہ انگریز کی لگائی ہوئی، وہ اس کی ڈیورنٹ کی لگائی ہوئی ایک لائن جو ہے، اور اس طرف جو ہے وہ ریڈ کلف کی لگائی ہوئی لائنیں، وہ ہمارے لیے مقدس ہو گئی ہیں. یہ لکیریں ہمارے لیے مقدس ہو گئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلیئر کلام کے سامنے، کہ ہم اس کی بیس پہ اپنی طرف بلائیں گے اور اس میں اپنی اسٹرینتھ پائیں گے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نیشنلزم مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا، ان کی طاقت کو اٹیک کرنے کا ایک چال تھی، ایک طریقہ تھا جس میں انہوں نے ہمیں تقسیم کیا. دیکھیں وہ تو یونائٹ ہونے سے رہے، ان کے تو آپس کے اتنے شدید اختلافات، یورپ سارا صدیوں آپس میں لڑتا رہا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اقتصادی مقاصد کی خاطر، اپنے جنگی مقاصد کی خاطر انہوں نے یورپین یونین بنا لی. امریکہ اسی طریقے سے لڑتے 100 سال سے اوپر لڑتے انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنا لیا. اور ہمیں پابندی ہے جو کہ ان اوریجن ایک تھے، ہمیں انہوں نے پہلے خلافت کو توڑا، پھر ہم میں سے ایک کو انہوں نے نیشنز کے اندر ڈیوائیڈ کیا، ہمارے اوپر جھوٹے ایجنٹ حکمران بٹھائے، اور اب ہمیں کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا مالا جھپکو اس بات کی کہ میں ایک قوم ہوں، اپنے ترانے پڑھتے رہو. ریجیکٹ کرتے ہم ان ترانوں کو، ریجیکٹ کرتے ہم ان نیشنل آئیڈینٹیٹیز کو. ہم بس مسلمان ہیں، ہاں ہم اس ایک علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے لیے جو ہے نا یہ علاقہ ایک صوبے سے زیادہ کی اس کی کوئی اوقات نہیں ہونی چاہیے. کہ پاکستان ہے تو وہ ایک صوبہ ہے. کس کا صوبہ؟ وہ اسلامی خلافہ کا ایک صوبہ ہونا چاہیے. یہ اس کی اصل میں سٹینڈنگ اور اس کی پوزیشن ہے. میرے خیال میں جو نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے وہ دنیا بھر میں اور خاص کر مسلمانوں کے لیے اب ہماری آنکھیں کھل چکی ہیں. ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے. ہمیں اس ڈینجرس کانسیپٹ سے دور رہنا ہے، ہمیں اس ڈینجرس کانسیپٹ کو ایکسپوز کرنا ہے، اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کانٹینٹ کو شیئر کرنا ہے تاکہ اس قسم کے ڈینجرس کانسیپٹس ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں. جزاک اللہ خیر.